نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنی امت کے بہت سارے افراد کے حق میں گواہی دیں گے۔ رسول پاک گواہ ہیں، اور ہم جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ محبوب ہمیں ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں حضور ہمیں وہاں سے ہر جگہ محبوب اپنی امت کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور ہماری گواہی بھی دیں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ اب ہماری ذمہ داری اس لحاظ سے آپ دیکھیں کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ کریم ہمیں دیکھتے ہیں، پھر تو ہماری تنہائی بھی بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے، پھر تو ہماری انفرادی زندگی بھی بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے، پھر تو ہماری سوچیں بھی بڑی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اس جہت سے اگر محبوب پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم اپنی نسبت کا اظہار کریں کہ حضور ہم پر گواہ ہیں، تو پھر تو ہمارے خیالات پر بھی ہمیں پہرے داری کرنی پڑے گی۔ پھر تو ہمیں کسی کے بارے میں برا سوچتے وقت، کسی کے بارے میں معاذ اللہ برا کوئی ارادہ کرتے وقت لاکھ دفعہ سوچنا پڑے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، رب تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کس قدر زیادہ حفاظت کرنی پڑے گی دل کو جس کو اللہ رسول دیکھتے ہیں، اس پر اللہ کی نگاہ کرم رہتی ہے، اس کی کس قدر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنی قلبی واردات پر، اپنے خیالات پر۔ آپ کو پتہ ہے انسان اپنے نظریے پر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر وہ پختہ نہیں رہے جو ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہر وقت رب رسول کی نظر میں ہیں تو پھر تو میرے بھائی ہمیں بڑا مضبوط ہونا چاہیے تھا، اخلاقی قدریں بڑی طاقتور ہونی چاہیے تھی۔ پھر یہ غیبتیں کیسے ہوئی، سازشیں کیسے ہوئی، یہ شرارتیں کیسے ہوئی، یہ تنہائی میں لوگوں کے خلاف منصوبہ بندی کیسے ہوئی، یہ ہم اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ کیسے ہو گئے؟ یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ محبوب گواہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو میرے جو امتی اس کے خلاف جہاد کریں گے، میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر چڑھ کے وہ اس کے خلاف جہاد کریں گے ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اتنی نگاہ حضور نے خود صحابہ سے فرمایا۔ نماز کے بعد کریم فرمانے لگے خشوع رکوع ٹھیک کیا کرو، رکوع سجود ٹھیک کیا کرو۔ فرمایا مت سمجھنا میں صرف آگے دیکھتا ہوں، فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور تمہارے دلوں میں عاجزی کتنی ہے دوران نماز اسے بھی دیکھتا ہوں۔ ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بعض جگہوں پہ کمزوری دکھاتے ہیں۔ ہمارا جو ہمارے کریم محبوب علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے، ہمارے نبی پاک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ حضور ہر وقت نگاہ کرم رکھتے ہیں اپنے غلاموں پر۔ غلاموں کو یہ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ آپ کا اگر یہ نظریہ ہے کہ محبوب اپنے گنبد میں بیٹھ کے سب پر نگاہ کرم کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پھر تو آپ کو زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وہ مبشر ہیں، وہ نذیر ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، ڈر سناتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کرے آپ کی موبائلوں پہ توجہ ذرا کم ہو اور میری بات پہ زیادہ ہو، آمین تو کہتے ہیں۔ یہ دعا کی ہے نا جی، دعا میں تو شامل ہونا چاہیے نا جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دعا کی ہے۔ میرے عزیز، ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جو اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے ڈر کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے نا، درمیان، اس کا نام ایمان ہے۔
یعنی آپ اپنے رب سے امید رکھیں تو بڑی مضبوط رکھیں، ایک منٹ کے لیے بھی امید نہ ٹوٹے، لیکن اللہ سے ڈریں تو پھر بھی پورا ڈریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں عام لوگوں کا یعنی انبیاء کے بعد دیگر لوگوں کا اگر حساب کتاب ہو اور آواز لگے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص رہ گیا، تو فرماتے ہیں مجھے اتنا احساس ہے اپنا کہ مجھے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں حساب کے لیے رہ جاؤں، ایک بندہ حساب دے گا وہ رکے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور فرماتے ہیں مجھے امید رب سے اتنی ہے کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا صرف فلانا بندہ بغیر حساب جائے تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا۔ اس کیفیت کے بعد لوگ خوف اتنا کھاتے ہیں کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ بالکل ہر وقت کی ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی، وہ جی میرا ہاتھ کانپ رہا ہے جادو نہیں ہو گیا، وہ جناب میری نا آنکھ تھوڑی سی پھڑک رہی ہے تو ڈپریشن میں چلے گئے، زیادہ خوف زدہ ہو گئے بعض چیزوں سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بے باک ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں تو رج کے رکھیں، اور اس سے ڈریں تو پھر بھی رج کے ڈریں، خوب اللہ کا خوف رکھیں، خوب دونوں باتوں میں خوب طبیعت۔ حضور کیا ہیں؟ بشیر بھی ہیں اور حضور خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں، لیکن آپ سے عرض کروں حضور بشیر پہلے ہے، نذیر بعد میں۔